بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فصل نشأته صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں پرورش پانا، وہاں ان کی عمر کا ابتدائی حصے کا گزارنا، وخروجہ مع عمہ ابی طالب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ الی الشام، شام کی طرف، وزواجہ بخدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا۔ ونشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی عمر گزاری یتیمی کے حالت میں۔ یکفلہ جدہ عبد المطلب، اس کی کفالت کرتے تھے ان کے دادا عبد المطلب، وبعدہ عمہ ابو طالب بن عبد المطلب، اور اس کے بعد پھر عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ وطہرہ اللہ عز وجل من دنس الجاہلیہ ومن کل عیب، اور اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کیا تھا جاہلیت کی گندگی سے اور ہر عیب سے۔ ومنحہ کل خلق جمیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھے اخلاق سے نوازا تھا۔ حتی لم یکن یعرف بین قومہ الا بالامین، حتیٰ کہ اپنی قوم میں امین کے علاوہ کسی اور نام سے وہ پہچانے نہیں جاتے تھے، یا تو صادق پہچانے جاتے تھے یا پھر امین۔ لما شاہدوا من امانتہ وصدق حدیثہ وطہارتہ، یہ اس وجہ سے کہ لوگوں نے جو اس کی امانت کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے بات کی سچائی کا اور ان کی طہارت کا، یہ لوگوں نے اس کو دیکھا تھا، تجربہ تھا لوگوں کو، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی پہچانتے تھے وہ صادق اور امین کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ فلما بلغ 12 سنة، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کو پہنچ گئے، خرج مع عمہ ابی طالب، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ وہ شام کی طرف نکلے، حتی بلغ بصرہ، حتیٰ کہ بصرہ کے مقام تک پہنچے۔ بصرہ یہ جنوب غرب شام میں ایک علاقہ ہے۔ فرآہ بحیرہ الراہب، بحیرہ راہب نے ان کو دیکھا، فعرفہ، انہوں نے اس کی صفت سے پہچان لیا۔ فجاء واخذ بیدہ، وہ آئے اور انہوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، وقال، اور کہنے لگے، ھذا سید العالمین، یہ سید العالمین ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ ہیں کہ جس کو اللہ پاک رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے۔ فقیل لہ، اس بحیرہ راہب سے کہا گیا، وما علمک بذلک، آپ کو کیا علم ہے اس بات کا؟ قال انکم حین اقبلتم من العقبہ، فرمانے لگے کہ جب تم اس عقبہ سے، وادی سے، گھاٹی سے تم یہاں سے آ رہے تھے، لم یبق شجرۃ ولا حجر، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں رہا، الا خر ساجدا، کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، سب سجدے میں پڑ گئے۔ ولا یسجدون الا لنبی، اور یہ کسی اور کے لیے، کسی اور کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتے سوائے نبی کے۔ وَإِنَّا نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا، اور ہم اس کی علامات کو اپنی کتابوں میں دیکھ پاتے ہیں۔ وَسَأَلَ أَبَا طَالِبٍ، اور انہوں نے ابو طالب سے پوچھا، فَرَدَّهُ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ، پھر انہوں نے ابو طالب نے اس کو یہودیوں کے اوپر خوف کی وجہ سے کہ وہ ان کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، اس کو واپس کر دیا۔ ثم خرج ثانيا الى الشام، پھر ایک بار دوسری دفعہ بھی شام کی طرف نکلے، مع میسرۃ، غلام خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ، فی تجارت لہا، ایک تجارت میں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، قبل ان یتزوجہا، اس سے پہلے کہ وہ ان سے شادی کر لے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے غلام
میسرہ کے ساتھ شام کی طرف نکلے، حتیٰ بلغ الی سوق بصرہ، اس وقت حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کی بازار تک پہنچے، فباع تجارتہ، وہاں پر ان کی تجارت کے سامان کو بہت زیادہ منافع لے کر اور اس کو بیچ دیا۔ فلما بلغ 25 سنۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے، تزوج خدیجہ رضی اللہ عنہا او علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شادی کی۔ یہاں لکھا ہے علیہ السلام۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مشہور قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں علیہ السلام لکھا ہے تو یہ شاید اس وجہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے پاس اللہ جل جلالہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام سلام لے کر آئے تھے اللہ پاک کا، کہ اللہ جل جلالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتے ہیں، اور ان کو جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری سناتے ہیں کہ بیت لا نصب فیہ ولا وصب، کہ جس میں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی بیماری ہوگی۔ تو بہرحال یہ قصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی ہے۔ پہلے عبد المطلب کرتے رہے، جب ان کی فوتگی ہوئی تو پھر اس کے بعد ابو طالب کرتے رہے، اور ابو طالب کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف نکلے، اور وہاں پر بحیرہ راہب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور علامت یہ بتائی کہ جب تم وہاں سے اس گھاٹی کو کراس کر کے تم ہماری طرف آ رہے تھے تو یہاں پر جتنے درخت اور جتنے پتھر تھے یہ سب سجدے میں پڑ گئے، اور یہ جب کوئی نبی یہاں سے گزرتا ہے تو اس وقت ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی کتابوں میں ان کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، یہ رسول رب العالمین ہوگا اور یہ سید المرسلین ہوگا۔ تو پھر وہاں سے ابو طالب نے ان کو واپس کر دیا، اس لیے کہ ان کو ڈر لگا کہ کہیں یہودی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور دوسری دفعہ پھر یہ میسرہ کے ساتھ چلے گئے شام کی طرف، اسی بصرہ بازار میں آئے، اور وہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان تجارت کو وہاں بیچ دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ ابتداء الوحی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سے بات کریں گے۔